بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ ہردوئی مکمل۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث ہے۔ نورانی قاعدہ مکمل، جس کو اولاً مولوی نور محمد صاحب لدھیانوی نے مرتب کیا تھا۔ اولاً مطلب سب سے پہلے، جس کو سب سے پہلے وہ مولوی نور محمد صاحب لدھیانوی نے مرتب کیا تھا یعنی یہ کتابی شکل اسے دیا تھا، اس کو یہ کتاب لکھا تھا۔ اب اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کثیر صرفہ کر کے مجلس دعوت الحق ہردوئی نے قدیم نسخہ کی مطابقت کے بعد کثیر صرفہ مطلب بہت زیادہ پیسہ خرچہ کر کے مجلس دعوت الحق ہردوئی، یہ ہردوئی میں یہ ایک مجلس ہے دعوت الحق، انہوں نے قدیم نسخہ کے مطابقت کے بعد، قدیم نسخہ یعنی سب سے پہلے جو نور محمد صاحب نے جو اس کتاب کو مرتب کیا تھا تو اسے قدیم نسخہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اس قدیم نسخہ کی مطابقت کے بعد یعنی ان سے ملا کر، اس قدیم نسخے کو سامنے رکھ کر اور اس سے ملا کر مطابقت کے بعد اور بہت سے مفید اضافوں کے ساتھ، اور اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا جو فائدہ مند ہو، بچوں کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو اور بہت فائدہ ہو بچوں کو، تو وہ کچھ اضافے کے ساتھ دوبارہ مرتب کر کے شائع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو سب سے پہلے یہ نور محمد لدھیانوی صاحب نے مرتب کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہردوئی کے مجلس دعوت الحق جو ہے، انہوں نے اسی کتاب کو سامنے رکھ کر اور اس میں جو کمیاں تھی اس کمیوں کو دور کر کے اور جو چیز ضروری تھی جس سے بچوں کو فائدہ ہو ان چیزوں کا اضافہ کر کے دوبارہ اس کو شائع کیا، اس نورانی قاعدہ کو۔ دیکھیے یہ ایک مضمون ہے جس کو لکھا ہے ابرار الحق صاحب نے۔ کیا مضمون لکھا ہے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ناکارہ عرض کرتا ہے، ناکارہ، یہ ابرار الحق صاحب اپنے کو ناکارہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے کو ایک معمولی شخص سمجھتا ہے اور ایک بہت ہی حقیر انسان سمجھتا ہے، تو یہ ایک کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ناکارہ عرض کرتا ہے کہ ایک عرصے سے عرصہ مطلب زمانہ، ایک عرصے سے مختلف متابع کے نورانی قاعدوں، مختلف متابع کہتے ہیں جہاں پریس کو، ٹھیک ہے، جہاں سے کتابیں چھپتی ہیں، مختلف متابع کے نورانی قاعدوں میں طباعت کی کوتاہیوں سے بچوں اور معلمین کو پڑھنے اور پڑھانے میں پریشانی لاحق ہونے سے فکر اور تلاش تھی، ٹھیک ہے۔ ایک عرصے سے مختلف متابع کے نورانی قاعدوں میں طباعت کی کوتاہیوں یعنی مختلف پرنٹنگ پریس سے جو کتابیں یہ نورانی قاعدہ چھپ رہی تھی تو اس میں جو طباعت مطلب چھپائی، ٹھیک ہے، تو اس کی چھپائی میں بہت ساری کمیاں تھیں جس سے ہو کیا رہا تھا کہ بچوں کو اور معلمین کو یعنی پڑھانے والوں کو بھی اور پڑھنے والے بچوں کو بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ پریشانی ہو رہی تھی۔ تو پریشانی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں ایک فکر تھی، ایک فکر تھی، یعنی ابرار الحق صاحب کو ایک فکر ہوئی اور ان کو ایک تلاش ہوئی۔ کیا چیز کی تلاش ہوئی؟ کہ اس قاعدہ کا کوئی قدیم نسخہ مل جاتا، اس نورانی قاعدہ کا کوئی قدیم نسخہ مطلب جو سب سے پہلے یہ کتاب چھپی تھی وہ پرانی کتاب مل جاتی تو اس کو سامنے رکھ کر کچھ کمی بیشی کی جاتی، تو قدیم نسخہ مل جاتا جس سے مطابقت کی جاتی اور موجودہ دشواریوں کا حل نکالا جاتا، یعنی ان کتابوں کو بھی سامنے رکھ کر اس میں جو کمی ہو جس سے بچوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور پڑھانے والوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے تو ان کمیوں کو دور کیا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ ناکارہ عرض کرتا ہے کہ ایک عرصے سے مختلف متابع کے نورانی قاعدوں میں طباعت کی کوتاہیوں سے
بچوں اور معلمین کو پڑھنے اور پڑھانے میں پریشانی لاحق ہونے سے فکر اور تلاش تھی کہ اس قاعدہ کا کوئی قدیم نسخہ مل جاتا جس سے مطابقت کی جاتی اور موجودہ دشواریوں کا حل نکالا جاتا۔ چنانچہ بفضلہ تعالی یعنی اللہ کے فضل سے جد و جہد کرنے پر، بہت زیادہ کوشش کرنے پر ترمیم شدہ قدیم نسخہ مطبوعہ پرنٹنگ ورکس لاہور کا سن 1350 ہجری کا چھپا ہوا مل گیا۔ تلاش تھی، انہیں تلاش کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ پھر ترمیم شدہ قدیم نسخہ، ترمیم شدہ مطلب جس میں تھوڑی تغیر و تبدل ہو ہے نا، جس میں کچھ چینجز ہو، تو چینجز کیا ہوا وہ قدیم نسخہ یعنی پرانا نسخہ مطبوعہ مطلب جو چھپا ہوا تھا پرنٹنگ ورکس لاہور، ٹھیک ہے، پرنٹنگ ورکس لاہور، یہ جو پریس ہے یہاں سے چھپا ہوا تھا، سن 1350 ہجری کا چھپا ہوا ایک قدیم نسخہ نورانی قاعدہ کا ملا، ٹھیک ہے، جس سے مطابقت کرنے پر ظاہر ہوا، جس سے مطابقت کرنے پر، مطابقت مطلب اس سے ملانے پر، اس کتاب کو اس پرانے کتاب سے ملانے پر ظاہر ہوا کہ آج کل کے نورانی قاعدے اس کے خلاف ہیں، یعنی آج کل کے جو نورانی قاعدے ہیں اس قدیم نورانی قاعدے کے خلاف ہے، اس سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ الگ ہے۔ اس ترمیم شدہ نسخہ کو سامنے رکھ کر جو پرانی جو کتاب ملی تھی نورانی قاعدہ کی، جس میں کچھ تغیر و تبدل تھا، کچھ چینجز تھا، تو اس کو سامنے رکھ کر متفرق مقامات مطلب الگ الگ جگہوں میں خدام مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی نے مفید اضافے بھی اپنے تجربے سے کیے۔ متفرق مقامات میں خدام مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی نے، تو کیا ہوا کہ متفرق مقامات میں یعنی اس قدیم نسخہ کو سامنے رکھ کر اس میں الگ الگ جگہوں میں مدرسہ اشرف المدارس کے جو خدام تھے، یعنی وہاں پر جو پڑھانے والے معلمین تھے، اساتذہ کرام تھے، جو علماء تھے، مولانا تھے، انہوں نے کیا کیا، مفید اضافے بھی اپنے تجربے سے کیے۔ تو اس کتاب میں کیا ہے، انہوں نے کچھ اضافہ کیا اپنے تجربے سے جو ان کو کمی لگی کہ یہ چیز کمی ہے، تو اس کمی کو دور کیا اور اس میں کچھ اضافہ کیا، اس لیے اس مکمل نورانی قاعدہ تجویز کیا، اس لیے اس کا نام مکمل نورانی قاعدہ تجویز کیا۔ اس کے بعد جناب حکیم قاری افسر پاشا صاحب نے کچھ مفید مشورے دیے جن کو سامنے رکھ کر اساتذہ کرام و ذمہ داران مدرسہ فیض العلوم نے ضروری ترمیمات کے ساتھ قاعدہ کو مرتب کر کے ہردوئی بھیجا، ٹھیک ہے، جن کو سامنے رکھ کر کچھ مشورے دیے، کنہوں نے دیے، حکیم قاری افسر صاحب نے کچھ مشورے دیے، تو ان کے مشورے کو سامنے رکھ کر اساتذہ کرام اور ذمہ داران مدرسہ یعنی مدرسہ فیض العلوم کے جو اساتذہ کرام تھے اور جو ذمہ داران تھے، انہوں نے کچھ ضروری ترمیمات مطلب کچھ ضروری چینجز کے ساتھ قاعدہ کو مرتب کر کے ہردوئی بھیجا۔ یہاں اشرف المدارس کے اساتذہ کرام حفظ و ناظرہ نے یعنی حفظ اور ناظرہ کے جو استاد تھے اشرف المدارس کے، انہوں نے اس پر نظر ثانی کی، دوبارہ نظر ڈالی اس کتاب پر کہ کچھ کمی ہے یا کچھ اور چینجز کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نظر ثانی کی اور کچھ ترمیمات بھی نیز کچھ مشورے بھی دیے، تو انہوں نے کچھ چینجز بھی کی اور کچھ مشورے بھی دیے، جس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور گزارش ہے کہ جس مشورہ یا ترمیم کسی صاحب کے نزدیک مناسب معلوم ہو اس سے مطلع فرمائیں۔ جو مشورہ یا ترمیم کسی صاحب کے نزدیک مناسب معلوم ہو، یعنی انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ اس کتاب میں کچھ اور بھی اضافہ ہونا چاہیے یا کچھ کمی ہے تو آپ جو ہے مطلع فرمائے، باخبر کریں، ہمیں اطلاع کریں۔ اب بجائے الگ الگ دو حصوں کے یکجا مع طریقہ تعلیم شائع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے،
تو اب یہ کیا ہے کہ آگے جو ہے اس کتاب کو کیسے پڑھانا ہے وہ طریقہ بھی صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ جزاہم اللہ تعالی، یعنی اللہ ان سب کو بدلہ دے۔ ابرار الحق عفی عنہ، ابرار الحق اللہ ان کی مغفرت فرمائے، عفی عنہ مطلب ان کی مغفرت فرمائے۔ شب مطلب رات، شب 23 قاعدہ 1412 ہجری بعد ترمیم و اضافہ یکم جمادی الاولیٰ 1422 ہجری۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک انہوں نے لکھا کہ اس کتاب کو کس طریقے سے ہم نے مرتب کیا اور کس طریقے سے یہ کتاب سامنے آئی، یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے، اور آگے پھر اس کتاب کو کیسے پڑھانا ہے وہ ساری تفصیلات جو ہے آگے جو ہے وہ دیکھیں گے۔